جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام اور معزز سامعین اعظام، وعظ و نصیحت کرنا تو ہمارے موقر علماء کا کام ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، طالب علمانہ آپ سے کچھ گفتگو تھوڑی بہت کر لوں گا۔ مجھے کچھ اجازت ملی ہے کہ 2-4 منٹ تم طالب علمانہ گفتگو کر لو، اس لیے میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جو طالب علموں کا عموماً موضوع ہوا کرتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ در حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا برائیوں سے بھری ہوئی تھی، حتیٰ کہ انسان اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، لوگ آپس میں شراب میں مست رہا کرتے تھے، جوا بازی کیا کرتے تھے، آپس کے اندر بہت ساری خرابیاں پھیل چکی تھیں۔ انسان انہی خرابیوں میں، برائیوں میں رہنے کو اپنے لیے بڑا فخر سمجھنے لگا تھا۔ ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی 40 سال کی عمر مبارک گزری جب آپ کو باضابطہ نبوت کا منصب نہیں عطا کیا گیا تھا۔ 40 سال کی عمر مبارک کے بعد آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا۔ نبوت کا منصب ملنے کے بعد 23 سال تک اس دنیا میں آپ نے دعوت و تبلیغ اور انسانیت کی ہدایت کا کام آپ کرتے رہے، اور 63 سال کی عمر مبارک میں، 40 کے بعد 23 تو 63 سال کی عمر مبارک میں آپ دنیا والوں سے پردہ فرما گئے۔ یہ جو 40 سال پہلے یعنی نبی ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اور نبی ہونے کے بعد کا جو زمانہ ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد کے زمانے کا ایک ایک عمل، ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک گفتگو، ایک ایک چلت پھرت، ایک ایک آپ کی بات چیت، یہ سب آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اور یہ سب مشعل راہ ہیں، یہ سب ہماری نجات کے لیے ہیں۔ اور کیا نبی ہونے سے پہلے جو آپ کے اعمال تھے، جو آپ کے اقوال، اعمال، حرکات، سکنات، خرید فروخت، تجارت، بزنس، اٹھنا بیٹھنا، بیاہ شادی کرنا، یہ اعمال کیا نبی ہونے سے پہلے جو آپ کے معاشرتی اعمال تھے، یہ اعمال ہمارے لیے قابل تقلید، قابل اتباع نہیں ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ نبی نبوت کا منصب پانے سے پہلے بھی قابل اتباع ہیں، اور 100% قابل اتباع ہیں، اور نبی کے بعد بھی قابل اتباع ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو نبی ہونے سے پہلے آپ سے صادر ہوئے، ان کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے بہت سی مصیبتوں سے آپ نے نجات پائی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث اس بات کی گواہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر وہ جو
कैफ बदउल वही बाबू कैफ बदउल वही के तहत जो हदीस पाक आती है, वो हदीस पाक के अंदर वाक़या है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने 40 साल की उम्र मुबारक के करीब जब आप पहुंचने लगे तो आपको ख्वाहिश हुई कि अपना घर बार बीवी बच्चों के जुर्म छोड़कर आप तन्हाई में जाकर के एक पहाड़ के कोह में गार में जाकर के कुछ अल्लाह अल्लाह करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जो भी आपको अल्लाह की तरफ से तरीके का इल्का और इल्हाम हुआ हो रहा था, उस तरीके के मुताबिक कुछ इबादत करें, अल्लाह अल्लाह करें। चुनांचे आपकी उस वक़्त की बीवी हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको लेकर के वहां पहुंचा दिया और खाने पीने का तोशा और सारा सामान साजो सामान वहां पहुंचा दिया। फिर उसके बाद रोजाना आपकी बच्ची हजरत फातिमा-उज़-ज़हरा, कभी हजरत ज़ैनब, कभी उम्मे कुलसूम, कभी आपकी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके लिए तोशा खाने पीने का सामान वहां पहुंचाया करती थी। बिलाखिर एक दिन 40 दिन के करीब जब पहुंचा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, मैं उधर तफसीली गुफ्तगू छोड़ रहा हूँ, वक्त मुख्तसर है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको आपके सीने मुबारक को लेकर अपने सीने में लेकर के दबाया और उससे पहले आपने हजरत जिब्राइल ने फरमाया इक़रा, पढ़िए। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उस अल्लाह के हुक्म से लेकर के दबाया, सीने को भेंचा, दबाया, आप पसीने पसीने हो गए, छोड़ा, फिर कहा पढ़िए। फिर आपने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस तरह 3 बार कहा और 3 बार भेंचा। उसके बाद जब चौथी बार आपने दबाया, चौथी बार जब कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो फिर आपकी ज़बान मुबारक फर 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 पढ़ना शुरू कर दिया। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 5 आयतों का सबक दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये वो 5 आयतें हैं जो इस धरती पर आसमान के नीचे सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी हैं। ये पहली यूनिवर्सिटी है, ये पहला दारुल उलूम है, ये पहली जामिया है, ये पहला मदरसा है, ये पहली प्राइमरी है, ये पहला स्कूल है, ये पहली दरसगाह है जो अल्लाह ने प्यारे नबी के लिए सजाई है गारे हिरा के अंदर। वहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबक दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से, और सफीर हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसी दरसगाह का ये परतव है। ये तमाम दुनिया के अंदर आज कोने कोने में ये जो मदरसे फैले हुए हैं, उसी दरसगाह की ये परतव है। हिफ्ज के वो तलबा जिनकी दस्तार बंदी होनी है, हिफ्ज के वो तलबा जिनकी दस्तार बंदी होनी है, वो दौरे हदीस के क्लास में पहुंच जाए, दौरे हदीस के कमरे में पहुंच जाए। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो 5 आयतों का सबक लेकर के गए अपना घर, हाँपते कांपते हुए पहुंचे। हजरत खदीजा कुबरा से फरमाया, ऐ खदीजा इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा है। ज़म्मिलीनी ज़म्मिलीनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा बहुत फहीम और ज़हीन और अक्लमंद खातून थी प्यारे नबी की, और हर मौके पर साथ देने वाली थी। उन्होंने फौरन पहले लाकर चादर उड़ा दिया। दौरे हदीस के तलबा बुखारी शरीफ लेकर यहाँ पहुंच जाए स्टेज पर, दौरे हदीस शरीफ के तलबा बुखारी शरीफ लेकर यहाँ स्टेज पर पहुंच जाए, और हिफ्ज के तलबा भी साथ में आए। अमली एतबार से पहले आपको तसल्ली दी कि चादर ओढ़ा दी, अब जबान से तसल्ली देने लगी। एक तालीम याफ्ता और होशमंद और अक्लमंद बीवी का यही किरदार होता है। जब शौहर कहीं परेशान नजर आए तो बीवी का ये किरदार होना चाहिए कि बहुत अपने लबो लहजे में, अपने प्यारी प्यारी गुफ्तगू में उनको तसल्ली दे दे और उनके दिल को धारस पहुंचा दे। हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली फरमाई, और उसके बाद फरमाया, जो बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मनकूल है, प्यारे नबी के वो अफ़आल और अमाल गिनाई हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने प्यारे नबी के वो अमाल व अफ़आल बयान फरमाए।
جو نبی ہونے سے پہلے اور یہ وحی نازل ہونے سے پہلے بلکہ غار حرا پہنچنے سے پہلے پوری زندگی 40 سالہ زندگی کے اندر آپ نے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں جو انجام دیے ہیں اور ہمیشہ آپ وہ کام کیا کرتے تھے، انہی تمام کاموں کو انہوں نے گنایا جو جس کو کہتے ہیں معاشرتی طور پر حسن اخلاق کے کام۔ چنانچہ حضرت کبریٰ نے فرمایا کہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بے مدد کے نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمیشہ آپ کی نصرت کرے گا، اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ ہمیشہ آپ کو عزت بخشے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے، رحم کا معنی آتا ہے رشتہ داری، رشتہ داروں کے حقوق آپ ادا کرتے ہیں، چچا، بھتیجا، اولاد وغیرہ وغیرہ، داماد، بیٹی، جس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق آپ ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور حقوق ادا کرنے والے کو اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی حضرت خدیجہ نے، فرمائے وَإِنَّكَ تَحْمِلُ الْقَلَّ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کے، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے دوستو؟ بوجھ اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے، اگر کوئی یتیم ہے، اس کو کوئی کھانا خوراک دینے والا کوئی سہارا آدمی نہیں ہے، تو آدمی اپنا کمائی کر کے ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرے، اپنے بال بچوں کا بھی انتظام کرے، اس بے سہارا یتیم بچے کا بھی انتظام کرے۔ مثال کے اسی طرح کوئی بیوہ ہے جس کو کما کر کھلانے والا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی کما کر کھلانے والا نہیں ہے، وہ بیوہ، اس ایسی بیوہ کی آپ مدد کریں، اپنے کمائی کے حصے میں سے کچھ کمائی ان کو بھی دے دیا کریں، ہر مہینہ ان کا وظیفہ آپ مقرر کر دیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ نے گویا کہ ایک بوجھ کو اٹھا لیا، ایک بے سہارے کو آپ نے سہارا دے کر کے اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ یہی مثال ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ جامعہ قاسم العلوم کے ان تمام ہونہار طلبہ میں، چاہے وہ دور حدیث کے طلبہ ہوں، عربی کے طلبہ ہوں، چاہے وہ حفظ کے طلبہ ہوں، چاہے ناظرہ کے طلبہ ہوں، کوئی طالب علم اگر اتنا غریب ہے، نادار ہے اور مسکین ہے کہ اس کے ماں باپ کو پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، ماہانہ وظیفہ دینے کی طاقت نہیں ہے، ان کے تعلیمی فیس دینے کی طاقت نہیں ہے، ان کو حتیٰ کہ ناشتہ کا پیسہ، صابن اور تیل کا پیسہ دینے کی طاقت نہیں ہے، آپ اگر مالدار ہیں تو آپ کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صفت آپ نے اپنائی ہے، اپنے بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی کے بعد نبی ہونے تک، اور نبی ہونے کے بعد آپ اس دنیا سے روپوش ہونے تک آپ نے یہ صفت اپنائی ہے، ہمیشہ بے سہاروں کو آپ سہارا دیا کرتے تھے۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر کی کمائی سے، اپنی کھیتی سے، اپنی تجارت کی کمائی سے آپ اس مدرسہ یا کسی اور مدرسہ کے کسی بے سہارا طالب علم کو ماہانہ خرچہ دے کر ان کو حافظ قرآن بنا دیں، انشاءاللہ بنائیں گے۔ کسی کو عالم دین بنا دیں، کسی کو مفتی دین بنا دیں، ان کا پورا خرچہ دے کر کے۔ اور تیسری صفت حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ بیواؤں کو کما کر کے اپنی کمائی کا حصہ جا کر کے دیتے ہیں ان کے گھر پہنچا کر، یعنی بے سہارے کو سہارا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ نے چوتھی صفت فرمائی، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کا کیا مطلب؟ ہمارے گھر داماد آئے تو ان کو کھلانا، پھوپا آئے تو ان کو کھلانا، خالو آئے، نانا آئے، ماموں آئے، ان کو کھلانا نہیں، یہ مہمان نوازی نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر کا پارٹ ہے، یہ تو ہمارے گھر کا حصہ ہے، یہ تو ہمارے رشتے کا تعلق دار ہے، یہ تو ہمارے تعلق دار ہے، یہ تو ہمارے رشتے دار ہے۔ اصل مہمانی یہ ہے جو کوئی اجنبی آئے اور وہ کوئی مسافر ہو، اس کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو، کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، کھانے کا وقت ہو رہا ہو، آپ ایسے مہمان کا ہاتھ پکڑ کر لائیں، اپنے گھر میں اچھی عزت، ان کی عظمت، ان کے احترام کے ساتھ بہترین کھانا کھلائیں، پیار سے کھانا کھلائیں، یہ ہے مہمان نوازی۔ آپ کے گاؤں میں
کوئی مدرسے کا مسافر پہنچ رہا ہے یا کسی ویسے ہی کوئی مسافر پہنچ رہا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، اس کا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. مہمان چاہے کسی بھی اجنبی شکل کے اندر ہو، اگر ہمارے گاؤں میں کھانے کے وقت اگر آ گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی پوچھنے والا یا رشتہ دار نہیں ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کی مہمان نوازی کریں. اور اجنبی کی مہمان نوازی کرنے کو یہ مہمان نوازی کی تعریف میں شامل کیا گیا ہے. اور پھوپا، خالو، نانا، ماموں، داماد، اس کو مرغا کھلانا، پلاؤ کھلانا، یہ کوئی مہمان نوازی نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر کے پارٹ ہیں. دلیل ہے قرآن پاک میں 12ویں پارے کے اندر واقعہ آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 اجنبی مہمان آ گئے، خوبصورت. دیکھتے ہی ملاقات کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے طعام خانے کے اندر گئے اور وہاں جا کر بکری ذبح کروا کر کے آپ نے بکری کو بھنوایا اور بکری بھون کر کے ان کے سامنے لا کر پیش کر دیا. یہ ہے مہمان نوازی. ادھر تفصیل کی طرف جانے کا موقع نہیں. تو وَتَقْرِي الضَّيْفِ، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی صفت جو نبی ہونے سے پہلے کی صفت ہے، وہ پہلے کا عمل ہے، پہلے کا آپ کا معاشرتی کردار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے تھے، کسی بھی اجنبی کو بھوکے جانے نہیں دیتے تھے اپنے گھر سے. اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کے زمانے میں، حادثات کے زمانے میں، فسادات کے زمانے میں آپ حق پرستوں کی مدد کرتے تھے، حق کی مدد کرتے تھے، باطل کی مدد نہیں کرتے تھے، جھوٹوں کی مدد نہیں کرتے تھے، مکاروں کی مدد نہیں کرتے تھے، ہمیشہ حق بات بولتے تھے، حق کی مدد کرتے تھے. یہ آپ کی 5 صفتیں بیان فرمائی گئیں. یہ نبی ہونے سے پہلے کے اعمال ہیں. نبی ہونے کے بعد کے سارے اعمال ہم اور آپ کے لیے، اور نبی ہونے سے پہلے کے سارے اعمال ہم اور آپ کے لیے قابل اتباع ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تمام لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے. دوسروں کے لیے جو جتنا نفع رسا ہوگا وہ اسی قدر باعزت اس دنیا میں زندگی گزارے گا. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکس میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ. ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں. کفریہ اور شرکیہ کارٹون سے اب ملے گا چھٹکارا. اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے. ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعائیں اور بہت کچھ صرف کڈس میسج پر. جلدی کرے اور ابھی سبسکرائب کرے. اور ہاں،